ایک لڑکی کچھ دیوانی سی۔ یار، مجھ سے یہ سوکھی ڈبل روٹی نہیں کھائی جاتی۔ راضی نے بابر کے بنائے ہوئے ناشتے کی پلیٹ کو ناگواری سے پرے کھسکا کر کہا تو وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بھائی، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ کی نصف بہتر نہیں ہوں جو آپ کو مزے مزے کے پراٹھے بنا کر کھلاؤں، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ نصف بہتر نہیں، نصف بدتر، یعنی نصف بہتر کم از کم پراٹھا تو بنا ہی لیتی ہے نا، مگر جس کے بنائے ہوئے ناشتے کو حقارت سے ٹکرا دیا جائے وہ تو نصف بدتر ہی کہلائے گا نا۔ احراز اطمینان بھری شرارت سے بولا تو بابر تلملا اٹھا۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ، وہ بھی اسی کی ٹون میں بولا تو مجبوراً بیزار بیٹھے ہوئے راضی کو دخل اندازی کرنا پڑی۔ دونوں بکواس بند کرو، بھائی آپ سے تو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ بابر نے چڑھ کر احراز کو گھورا۔ یہ تو اپنی اپنی لک ہے۔ کیوں بگ برادر؟ احراز اسے مزید چڑھانے کے لیے ہنسا تو راضی غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ تم لوگ اپنی اسٹڈیز پر بھی دھیان دے رہے ہو یا بس ان لطیفوں پر ہی گزارا کر رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں ٹوئنز تھے، دونوں میں بے حد دوستی بھی تھی مگر لڑتے بھی اتنا ہی تھے۔ راضی ان سے 2 سال بڑا ہونے کے سبب ان پر خوب رعب جماتا تھا۔ وہ طبیعت کے لحاظ سے خاصا ریزروڈ تھا۔ اس کی یہی سخت گیری ان دونوں کو تھوڑا سا قابو میں رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی تھی، مگر بعض اوقات وہ اس کی اس سختی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ واہ بگ برادر، اسکول سے لے کر کالج تک کون فرسٹ آتا رہا ہے؟ بابر تو تڑپ اٹھا تھا اس قدر مشکوک سوال پر۔ ہاں فرسٹ، احراز استحیاء انداز میں بولا اور راضی کی طرف متوجہ ہوا۔ بابر کے کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ یہ ہمیشہ اسکول اور کالج میں فرسٹ آتا تھا، یعنی اسکول کا ٹائم 8 بجے ہوتا تو یہ 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ کالج میں بھی ان کی یہی روٹین تھی، وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ احراز کے بچے، بابر نے دانت پیسے تو راضی ہنس دیا۔ کمال ہے یار، میں تو تمہاری تعریف کر رہا ہوں۔ وہ بدستور شرارت کے موڈ میں تھا۔ اور تم اپنا بھی تو بتاؤ کہ تم لیٹ نائٹ آتے ہو۔ بابر نے بھی حساب کتاب پورا کیا اور اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کیوں؟ راضی نے گھورتے ہوئے احراز کی طرف دیکھا۔ وہ اصل میں بھائی میں وہ ریسرچ کر رہا تھا۔ اس سے فی الحال یہی جواب بن پایا۔ مائرہ خان اور مہوش حیات پر۔ بابر نے باقی کے مرچ مسالے بھی لگائے تو احراز نے نگاہیں جھکا لی۔ واٹ؟ راضی کو دھچکا لگا۔ بے یقینی سے احراز کو دیکھا تو وہ سٹپٹا گیا۔ بھائی بس 2 دفعہ سینما گیا ہوں، وہ بھی دوستوں کے اصرار پر۔ اس نے فوراً ہی صفائی پیش کی تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ خیر اب میں آ گیا ہوں تو تم دونوں کو درست کر دوں گا۔ یوں کہیں نا کہ ہمارا سارا سیٹ اپ اپ سیٹ کرنے آئے ہیں۔ بابر منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ ویسے بھائی آپ تو ڈنمارک سے سیدھا اسلام آباد اترے تھے تو دادو کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ احراز نے راضی سے پوچھا۔ آپی بشریٰ کہاں آنے دیں گی انہیں ابھی؟ راضی نے اپنی چچا زاد بہن کا نام لیا۔ کمال ہے، کہاں تو دادو آپ کے آنے کے دن گنتی تھی اور کہاں یہ کہ آپ آ گئے اور آپ کو اکیلے بھیج دیا۔ بابر حیرانی سے بولا۔ بس ہفتہ ہی رہیں گی وہ وہاں۔ اور احراز اٹھو اور جلدی سے میرے لیے پراٹھا بنا کر لاؤ شاباش۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے احراز پر حکم جمایا تو وہ بدک گیا۔ ہیلو۔ اسی لمحے دلکش نسوانی آواز پر تینوں کی گردن جھٹکے سے مڑی تھی۔ اوہ یار کیا کمال کی ٹائمنگ ہے آپ کی۔ بابر فوراً اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اب جلدی سے ایک خوبصورت سا پراٹھا بنا لائیں۔
وہ تو میں لے آؤں گی، مگر کھائے گا کون؟ عنبر اطمینان سے بولی۔ راضی اچنبھے سے ان کی بے تکلف گفتگو سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ بھئی آپ کو اس سے کیا؟ احراز اس بار تھوڑا خفگی سے بولا۔ اگر میرے ہاتھ کا بنا پراٹھا کھانے کا اعزاز یہ صاحب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوری۔ اس نے راضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صاف گوئی کا عظیم الشان مظاہرہ کیا تو وہ تپ سا گیا۔ عنبر وہ دونوں احتجاجاً بول اٹھے تھے۔ کیوں؟ اپنی دفعہ بھول گئے انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک انڈا ہی تو مانگا تھا۔ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ میں مرغی نہیں ہوں۔ وہ چمک کر بولی تو راضی فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ یہ تو بالکل سچ کہا تھا بھائی نے۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہمارے علم میں ضرور ہوتی۔ کیوں بگ برادر؟ احراز بہت معصومیت سے راضی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دانت کچکچانے لگا۔ ایک دم سے اسے شدید غصہ آیا اور وہ کرسی دھکیلتا کھڑا ہو گیا۔ شٹ اپ! اور تم فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ راضی نے ان دونوں کو خاموش کروایا اور عنبر کو باہر کا راستہ دکھایا۔ کیوں جی؟ آپ 2 دن میں ہی یہاں قبضہ جمانے لگے، جبکہ میں پچھلے 2 سال سے یہاں آ رہی ہوں۔ وہ تن کر بولی۔ راضی کو رتی بھر بھی شبہ نہیں تھا کہ وہ بولے گی۔ وہ تپ گیا۔ وہ اس لیے کہ میں یہاں نہیں تھا، اب میں آ گیا ہوں تو اس گھر میں فضول لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ جی پھر آپ کہاں جائیں گے؟ عنبر نے نہایت معصومیت سے سوال کیا تو احراز اور بابر کو ہنسی آ گئی، مگر چونکہ فی الحال ہنسنا خطرے سے خالی نہیں تھا تو سر جھکا لیے۔ دیکھیے آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ یہاں سے چلی جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ راضی نے بمشکل خود پر قابو پا کر کہا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکی کے منہ پر کم از کم ایک تھپڑ تو مار ہی دے۔ آپ میرا اچھا سوچنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں اپنا اچھا برا خوب جانتی ہوں، اور ہے کہ آپ کے برے ہونے کی بات تو اس میں بھی 100% متفق ہوں۔ وہ راضی کو اس قدر اطمینان سے چڑھا رہی تھی کہ حد نہیں۔ دیکھیے اب میں برداشت نہیں کروں گا، راضی نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ اس کی سیاہ آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ اس مرض کی دوا ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے، میرے بس میں نہیں ہے، وہ تمسخرانہ انداز میں بولی تو راضی سے مزید برداشت نہیں ہو سکا۔ احراز اس سے کہو کہ جائے یہاں سے۔ وہ دانت پر دانت جما کر بولا۔ احراز نے فوراً عنبر کے سامنے مظلوموں والی شکل بنائی۔ جا رہی ہوں۔ وہ گویا احسان عظیم کرنے چلی تھی، پھر ایک جلانے والی نظر راضی پر ڈالی، مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے ڈر سے جا رہی ہوں۔ عنبر کے جانے کے بعد احراز اور بابر ایک دوسرے سے الجھ پڑے، کیونکہ یہ راضی کی ڈانٹ سے بچنے کا واحد راستہ تھا۔ احراز نے بابر کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ راضی نے خاصے غصے میں پوچھا۔ عنبر، بابر نے نہایت سکون سے جواب دیا۔ ہے کون؟ وہ بمشکل ضبط کر رہا تھا۔ مسلمان۔ آپ کی بار احراز نے معصومانہ شکل بنا کر جواب دیا۔ بابر بے ساختہ ہنس پڑا، جبکہ راضی مسلسل ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ بھائی وہ سامنے والے گھر میں رہتی ہے، دادو کی ان لوگوں سے خاصی جان پہچان ہے، اور عنبر سے بھی ہماری بہت اچھی فرینڈشپ ہے 2 سال سے، وہ روانی سے بتانے لگا۔ دادو کو اس قسم کے لوگوں سے دوستیاں کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ چائے کپ میں اونڈھنے لگا۔ بابر بہت محتاط انداز میں بولا۔ ویسے بھائی اگر دادو کو کوئی آپ کے اس جملے کے متعلق بتا دے تو وہ اچھا خاصا مائنڈ کر سکتی ہیں۔ جواباً راضی آئی برو اچکا کر اسے گھورنے لگا۔ انہیں کون بتائے گا؟ وہ سڑپٹا گیا۔ یہ احراز بتا سکتا ہے۔ بابر کو جلدی میں احراز کا نام ہی ملا۔ کیوں؟ میں ایسے ہی۔ احراز تو تڑپ اٹھا تھا۔
اچھا بس کرو اب، خاموش ہو جاؤ دونوں، راضی نے سختی سے کہا۔ تو وہ دونوں سر جھکا کر ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ وہ لڑکی آئندہ مجھے یہاں نظر نہ آئے۔ راضی کے دماغ میں شاید ابھی تک وہ گھوم رہی تھی، تبھی ایک دم سے بول پڑا، پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی بھائی، وہ تو تقریباً 100 چکر لگاتی ہے یہاں کے، عادت بن چکی ہے نا اس کی اب تو، اور دادوں کو بھی اس کی عادت ہے۔ کیا وہ ہر وقت ادھر ہی رہتی ہے؟ اسے اپنے گھر میں کوئی کام نہیں ہے کیا؟ وہ خاصا حیران ہوا۔ جی، وہ ایکچولی اس کی مام کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور وہ اپنے چچا اور چچی کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ڈیڈ اس کے باہر ہوتے ہیں، دادوں کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہے، اس لیے زیادہ تر وہ دادوں کے پاس ہی رہتی ہے۔ نہایت تفصیل سے بابر نے اسے بتایا۔ او، وہ تفہیمی انداز میں بولا، البتہ چہرے کے ناگوار تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ یہ باتیں اسے بالکل بھی نہیں بھائیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور یہ سٹوری آپ کو کیسی لگ رہی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔